کسی کے ایک میسج نے میری سوچ کا انداز بدل دیا کہ چھوٹے بچوں کو بات بات پہ ڈانٹنا، خاص کر جب وہ لرننگ کے فیز میں ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہم مدرس کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ پہلے بچوں کو اچھا خاصا ڈانٹ لیتے ہیں اور پھر بعد میں ریگریٹ ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس ریگریٹ سے بچ سکیں۔ اب میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو ڈانٹوں نہیں، اور اگر آپ کو بھی بہت غصہ آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا اسکول کا کام ٹھیک نہیں کر رہا تو یہ میسج آپ کے لیے، دھیان سے سنیں۔ السلام علیکم۔ آپ کیسی ہیں؟ آج آپ کا موڈ لگتا ہے تھوڑا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا آپ کو بچے کو پڑھاتے ہوئے، تو میں نے کچھ چیزیں نوٹس کی ہیں۔ آپ نا بچے کو کافی زیادہ ٹوک رہی ہوتی ہیں، تو وہ نا اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ پھر بیچارہ اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں کیا کروں، تو وہ فریز ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں لگتی میں کچھ کروں گا تو پھر مجھے ڈانٹ پڑے گی، کیا ہوگا۔ پتہ ہے جو سیکھنا ہوتا ہے نا، وہ ایک والنٹری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک والنٹری پلے ہوتا ہے ایک طرح کا۔ تو اس کے اندر جتنی مداخلت کم ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ بچہ اپنی پیس پہ سیکھتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اتنی زیادہ جو فریڈم یہ دے رہے ہیں نا بیکن ہاؤس والے، جس طریقے سے ان کا سسٹم ہے، تو یہ جن لوگوں کو کاپی کر رہے ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ بچے کو ملٹری ڈسپلن کی بجائے، ایک فیکٹری والے ڈسپلن کی بجائے آپ اس کو تھوڑا فریڈم دیں، اور وہ اپنی پیس پہ جو ہے، کبھی اگر وہ کر رہے تھوڑی بہت ہی چیز ایسی تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ مدرسے والا سسٹم جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، ملٹری والا سسٹم وہ اس طرح ہوتا ہے۔ پرانا پرشن جو فیکٹری کے اوپر بیسڈ جو اسکول سسٹم ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے، سیدھے بیٹھو، کمر سیدھی رکھو، ہاتھ ادھر رکھو، منہ ادھر رکھو، اس طرح بولنا، اس طرح نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے، وہ والی چیز جو ہے نا وہ فرق ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے اینڈ رزلٹ کو دیکھنا ہے صرف اصل میں، اور بچہ جو ہے اپنی پیس پہ اس تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس طریقے سے اگر کریں گے نا تو بچے کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آرام آرام سے نا بچہ شروع میں تو اس کو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ آرام آرام سے وہ ریبیلیس ہوگا۔ ریبیلیس نہیں ہوگا تو جس طرح آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوا ہے، وہ بس ڈر کی وجہ سے کرے گا کام اور بعد میں وہ چھوڑ دے گا۔ اس کے اندر کبھی وہ نیت بن ہی نہیں سکے گی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، دور دور تک اسے سمجھ نہیں لگے گی کہ آرٹس کیا ہوتی ہیں، سائنسز کیا ہوتی ہیں۔ اسے ان چیزوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، سن کے بھی اس کے قریب نہیں گزریں گی، اس لیے کہ اس نے تو آج تک مجبوری کے تحت ہی ان چیزوں کو فالو کیا ہوگا۔ اس کی بنیاد ڈل رہی ہے اس وقت کہ اس نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ویو کرنا ہے۔ جب بھی وہ کتاب کھولے گا تو اس کے دماغ میں کیا، اس کے اندر کیا ایموشنز آئیں گے، کیا فیلنگز آئیں گی۔ تو اگر تو وہ یہ ہوگا کہ یہاں سے لائن غلط لگا دی تو پھر ٹوکیں گے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، تو پھر اس کے اندر وہ شوق نہیں پیدا ہو سکے گا۔ جب بھی وہ کتاب کھولے گا، جب بھی وہ کاپی کھولے گا، جب بھی وہ قلم پکڑے گا، جب بھی وہ اس ایکٹیویٹی کو کرنے لگے گا، تو اس کے اندر نیگیٹو فیلنگز کا ایک فلڈ جو ہے نا اس کے دماغ کے اندر وہ آنا شروع ہو جائے گا، جس کو ختم کرنا جو ہے وہ تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ بعد میں جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو بدلے۔ ابھی جس طرح نظر آ رہا ہے نا مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے بچے کو نا ایک ایموشنل پنچنگ بیگ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے اور اپنی فرسٹریشنز اس پہ نکالی جا رہی ہیں۔ یہ پروڈکٹیو نہیں ہے، بچے کے لیے بھی کافی اچھا نہیں ہے۔ باقی بچوں کے اندر شاید چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں اس بچے کے اوپر جو ہے وہ تجربہ کرنے کے بعد، وہ ہر چیز کے اندر پھر نا اس طرح پھر اس کا ریبیلیس قسم کا ایک اپروچ اس کے اندر آئے گی، اور پھر آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے اب تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو وہاں تک نہیں ہم نے لے کے جانا، ہم نے اس کو ابھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چل سکے نا۔ تو پلیز کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیوٹی اور غصے کو کنٹرول کریں۔ اینڈ رزلٹ ہے کہ بچہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، والنٹیرلی جو ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ لرننگ کی طرف جائے۔ والنٹیرلی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، والنٹیرلی۔ اپنی نیت سے وہ 2% بھی کرے گا تو وہ دوسرے بچوں، بہت بچوں سے آگے نکل جائے گا۔